السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، دارالعلوم دیوبند کی جانب سے حضرت مولانا سعد صاحب کے مدرسین کی تنخواہوں کے سلسلے میں جو حالیہ دنوں میں جو بیان آیا تھا، اس کا جواب دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دیا گیا تھا۔ چونکہ آج یہ دوسری کلپ ہے، گزشتہ کل اس کی پہلی قسط آئی تھی، اس کو بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کی کلپ میں حضرت مولانا سعد صاحب کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد تجارت کا جو واقعہ استدلال کی شکل میں پیش کیا گیا تھا، سب سے پہلے اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ فتوے کا متن یہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا واقعہ جس کو مقرر موصوف نے اپنے غلط استنباطات کی بنیاد بنایا ہے، اس کے تعلق سے محدثین کی تشریحات پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ حیات الصحابہ میں موجود واقعے کے الفاظ یہ ہیں، عربی عبارت ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ حدیث اور سیرت کی مختلف کتابوں میں الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ منقول ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے متفق ہو کر بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا اور آپ نے وظیفے کو قبول فرمایا تھا۔ مشہور محدث علامہ عبدالحی کتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب نظام الحکومت النبویہ میں باضابطہ فصل قائم کی ہے۔ الفصل الاول فی ان لکل من شغل بشیء من اعمال المسلمین اخذ الرزق علی شغلہ ذالک، جس کے تحت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی واقعے سے استدلال کرتے ہوئے ہر اس شخص کے لیے بیت المال سے وظیفے کا استحقاق ثابت کیا ہے جو مسلمانوں کے اجتماعی دینی خدمت میں مشغول ہو۔ بلکہ اگر حیات الصحابہ میں مذکور واقعے کے اصل مصدر یعنی سنن بیہقی کی طرف رجوع کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ مشہور محدث و فقیہ امام بیہقی نے اپنی سنن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ واقعے پر یہ باب قائم کیا ہے کہ ایک قاضی کے لیے تجارت کے پیشے کو اختیار کرنا مکروہ ہے تاکہ اس کی ذہنوی یکسوئی متاثر نہ ہو۔ مزید برآں علامہ عینی وغیرہ محدثین نے اسی واقعے سے استدلال کرتے ہوئے عامۃ المسلمین کی دینی خدمت میں مشغول ہر قسم کے افراد کے لیے بیت المال سے وظیفہ لینے اور عوامی کفالت قبول کرنے کی بات لکھی ہے۔ بلکہ علامہ نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الطریقۃ المحمدیہ میں قاضی خان اور علامہ ابن نجیم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی قرآن و سنت کی تعلیم اور مسلمانوں کی اجتماعی دینی خدمت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، وہ بیت المال کے وظیفے کا مستحق ہوگا، خواہ وہ پہلے سے غنی ہو اور مالدار ہو۔ ہمارے اکابر میں حضرت تھانوی قدس سرہ لکھتے ہیں کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر قاضی امیر کبیر ہو تو اس کو بھی تنخواہ لینا چاہیے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی قاضی تنخواہ نہ لے اور 10 برس تک وہ قاضی رہا، اس کے بعد کوئی غریب قاضی ہو کر آیا تو اب تنخواہ کا اجرا مشکل ہوگا۔ سبحان اللہ، فقہا کا کیا فہم ہے! یہ حضرات حقائق شناس تھے۔ العلم والعلماء بحوالہ دعوات و عبدیت، جلد 3 صفحہ 31۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدس سرہ نے اپنے رسالہ فضائل تجارت میں اسی واقعے کو نقل کرنے کے بعد شرح بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جو مصالح مسلمین میں مشغول ہو، مثلا قاضی، مفتی، مدرس، ان کا بھی یہی معاملہ ہونا چاہیے۔ فضائل تجارت صفحہ نمبر 67۔ دیکھیے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کتانی، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شراح حدیث تو اس واقعے سے عامۃ المسلمین کی دینی خدمت میں مشغول ہر قسم کے افراد کے لیے بیت المال سے وظیفہ لینے اور عوامی کفالت قبول کرنے کی بات لکھ رہے ہیں،
اور امام بیہقی قضاء جیسی دینی خدمت میں مشغول افراد کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار کرنے کو ذہن و یکسوئی میں خلل کی وجہ سے مکروہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ مقرر موصوف اس واقعے کو پیش کر کے خدام دین کے لیے تجارت کو ضروری اور معاون خیال کرتے ہیں، اور تجارت کے بغیر دینی اشتغال کو ناقص مجاہدہ تصور کرتے ہیں، اور خدام دین پر سیرت صحابہ کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کرتے ہیں، اور اپنی خود تراشیدہ سیرت کو عزیمت کی دعوت خیال کرتے ہیں۔ ببین تفاوت کجا را اس کجا اس تاب کجا۔ حضرت علامہ مولانا محمد یوسف کان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں جو باب قائم فرمایا ہے، اس کا مقصد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دنیا سے بے رغبتی اور ان کے زہد کو بتانا ہے کہ حضرت ابو بکر نے خلافت کی مشغولی کی وجہ سے تجارت کو چھوڑ کر، جس سے ان کی ضروریات بسہولت پوری ہو رہی تھیں، بیت المال کے معمولی وظیفے پر اکتفا کر لیا تھا۔ پھر مزید برآں انہوں نے آخری عمر میں بیت المال سے لیے ہوئے وظیفے کو بھی واپس کرنے کی وصیت فرما دی تھی۔ یہ ان کے اعلیٰ درجے کے زہد اور تقوی کی بات تھی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا قدسہ سرہ نے بھی فضائل اعمال میں یہ واقعہ صحابہ کرام کے زہد کے بیان کے لیے نقل فرمایا۔ ملاحظہ کریں فضائل اعمال حصہ اول حکایات صحابہ صفحہ 56۔ تیسرا باب صحابہ کرام کے زہد اور فقر کے بیان میں۔ مسئلے کی وضاحت کے لیے تو اتنی تفصیل کافی ہے، تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مزید تشفی اور اطمینان کے لیے خیر القرون میں دینی خدمت میں مشغول افراد کی عوامی کفالت اور نظام معیشت سے متعلق محدثین اور فقہائے کرام کی کچھ اور تصریحات بھی ذکر کر دی جائیں۔ بخاری شریف میں ہے، شیخین رضی اللہ عنہما بیت المال سے گزارا لیتے تھے، قاضی شریح بھی تنخواہ لیتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن سعدی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ حکومت کے کام کرتے ہیں اور جو تنخواہ دی جاتی ہے تو نہیں لیتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبر صحیح ہے۔ حضرت نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں خود کفیل ہوں، میرے پاس گھوڑے اور غلام ہیں، اور میرے پاس مال اور دولت بھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی خدمت کو مسلمانوں پر خرچ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، میں نے بھی ایسا کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا تھا۔ نیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب النفقۃ القیم للوقف کے تحت یہ حدیث ذکر کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ورثاء کوئی درہم و دینار تقسیم نہ کریں، میں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اپنی بیویوں کے خرچے کے بعد اور اپنے کارندوں کی تنخواہوں کے بعد صدقہ ہے۔ اس حدیث کے تحت ملا علی قاری نے مرقات میں اور شیخ الحدیث نے لامع الدراری کے حاشیے میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد بنو نذیر کی زمین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور فی عطا فرمائی تھی، اور خیبر کی زمین ہے جو آپ کو سہم میں ملی تھی، اور فدق کی زمین ہے جو فتح خیبر کے بعد آپ کو اہل خیبر سے صلحاً حاصل ہوئی تھی۔ یہ زمینیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص تھی، اور حدیث میں مذکور عامل سے مراد خلیفۃ المسلمین ہے، اور شارح بخاری علامہ ابن بطال نے اس حدیث میں مذکور جملہ مؤنتاً عاملی کے ذیل میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متروکہ مال کا ایک مصرف چونکہ عامل یعنی خلیفۃ المسلمین کو بھی قرار دیا ہے جو مسلمانوں کی اجتماعی خدمت میں مشغول رہتا ہے، لہٰذا ہر وہ شخص جو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل میں مشغول ہو جیسے علماء، قضات اور مؤذن وغیرہ، وہ بھی خلیفہ کی طرح بیت المال سے وظیفے کا مستحق ہوگا۔ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ایک تاجر پیشہ آدمی ہوں اور میرے اہل و عیال کا خرچ تجارت سے پورا ہو جاتا تھا، لیکن اب تم لوگوں کی خدمت کی وجہ سے میں مشغول ہو گیا، پس بیت المال سے لینے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے جتنے خرچے کی ضرورت تو آپ لے لیا کریں۔
اس پر سب مسلمانوں نے اتفاق کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے وظیفہ لینا شروع فرما دیا۔ حافظ ابن حجر امام طبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اجتماعی کام میں جو بھی مشغول ہوگا وہ بیت المال سے وظیفے کا مستحق ہوگا۔ حضرت علامہ فخر الحسن گنگوہی قدس سرہ حاشیہ ابو داؤد میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں سے متعلق دین کی ہر طرح کی عمومی خدمت پر بیت المال سے وظیفہ لینا جائز ہے، جیسے تدریس، قضاء وغیرہ، بلکہ امام کے لیے ضروری ہے کہ بیت المال سے اس قسم کے مشغول افراد کے لیے معاش کا نظم کرے۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیعاب میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شام کی ولایت پر سالانہ 10,000 دینار دیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں فصل فی ارزاق القضاء کے تحت لکھتے ہیں کہ جو شخص بھی مسلمانوں کے اجتماعی عمل میں مشغول ہوگا وہ بیت المال سے وظیفہ لینے کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ خلفائے اسلام کا ہمیشہ معمول رہا کہ وہ قاضیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر فرماتے آئے ہیں۔ علامہ زیلعی نے نصب الرایہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ آپ دینی تعلیم دینے والوں کے لیے وظیفہ مقرر فرماتے تھے۔ تبیین الحقائق میں لکھتے ہیں کہ قاضی کو بیت المال سے وظیفہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی دینی خدمت میں محبوس ہے اور حبس نفقے کا سبب ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بیت المال سے وظیفہ لینے کا معمول تھا۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بعد کے خلفاء بقدر ضرورت وظیفہ لیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے، بلکہ حافظ سخاوی نے لکھا ہے کہ بعض سلف صالحین صرف اس وجہ سے تجارت کرتے تھے تاکہ اپنی آمدنی ان علماء اور محدثین پر صرف کریں جنہوں نے علم دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی زندگی کو فارغ کر رکھا ہے اور اسباب معاش اختیار کرنے کا ان کو موقع نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فضیل ابن عیاض سے فرماتے ہیں کہ اگر تم اور تمہارے ساتھی یعنی سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ وغیرہ نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا۔ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں بسند ہی بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں 3 معلم بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہر ایک کو ماہوار 15 درہم برائے خورد و نوش دیتے تھے۔ ابو عبید قاسم ابن سلام نے کتاب الاموال میں باب الفرض علی تعلم القرآن والعلم میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض عمال کو لکھا کہ تم لوگوں کو قرآن سیکھنے پر وظیفہ دو۔ محترم حاضرین، یہ دوسری قسط تھی، آگے اور بھی زیادہ تفصیل ہے، انشاءاللہ تیسری قسط میں اس کو بھی بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔